السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور فصلت حامیم سجدہ کی ہم نے 49 آیات مکمل کی تھی. 50th آیت اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَئِن اور البتہ اگر اذقناہ ہم چکھائیں اسے رحمتاً رحمت منا اپنی طرف سے من بعد کسی تکلیف مست ہو جو اس کو پہنچی لیقولن تو وہ ضرور کہے گا ھذا لی یہ میرے لیے وما اظن اور میں خیال نہیں رکھتا ساعت قیامت قائمتاً قائم ہونے والی. وَلَئِن اور البتہ اگر رجعت مجھے لٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف ان نالی بے شک میرے لیے اندہ اس کے پاس للحسنى البتہ بھلائی فلننبئن پس ہم ضرور آگاہ کر دیں گے الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا بما اس سے جو عملوا انہوں نے کیا اعمال. ولنذیقنہم البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ولنذیقنہم اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں من سے عذاب غلیظ ایک سخت عذاب. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی. اور اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اور انہیں گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آسائش میں اپنی تدبیر پر ناز. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تنگی فاقہ یا بیماری کو دور کر دیں اور اس میں بھلے دن آ جائے تو پھر بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتا، نہ ہی ذات کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا جس سے وہ قطعاً مایوس ہو چکا تھا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بس اس کے حسن تدبیر اور محنت کا نتیجہ ہے. اور اگر میرے دن پھر گئے ہیں تو میں فی الواقع اس بات کا مستحق تھا. مالدار اور دنیا دار لوگوں کا نظریہ کہ اگر اللہ آج مجھ پر خوش ہے تو قیامت کو کیوں نہ ہوگا. ایسے شخص اگر اللہ کی ہستی کو مانتا بھی ہے تو اس کی معرفت انتہائی ناقص ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بس میں ہی ہوں. میرے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں جو کلیتاً میرے نفع اور نقصان کے مالک ہو اور میری زندگی کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہو. اس طرح اسے آخرت اور اعمال کی جزا اور سزا پر بھی اس کا ایمان انتہائی ناقص ہوتا ہے. اور لوگوں کے کہنے پر وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا بھی پڑا تو کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے عذاب دے. میری موجودہ خوشحالی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ یقیناً مجھ سے خوش ہے، پھر اس دن آخر کیوں خوش نہ ہوگا. گویا ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا کی خوشحالی ان کے پروردگار کی خوش نویدی کی دلیل ہوتی ہے. واضح ہے کہ جس شخص کا اپنے پروردگار اور آخرت کے بارے میں ایسا غلط اور کمزور قسم کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی. جیسے کہ سورۃ کہف کے 5 رکوع میں بالکل ایسے شخص کا قصہ گزر چکا ہے اور ایسے شخص کی صحیح ذہنیت درجہ حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. سیدنا خباب بن ارطس کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا تو میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی. اس کی مزدوری کے تقاضا کے لیے میں عاص کے پاس گیا. اس نے کہا میں تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ پھر جائے. میں نے کہا میں تو اس وقت تک بھی اس دین سے پھر نہیں سکتا جب کہ تم مر کر دوبارہ جی اٹھے گا. اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر جیوں گا؟ میں نے کہا بے شک. وہ کہنے لگا اچھا، پھر جب میرے مرنے کے بعد اللہ مجھ کو زندہ کرے گا تو آخر مال اور اولاد بھی دے گا، اس وقت میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا. اچھا، غلیظ کے معنی موٹا، دبیز، گاڑھا، سخت اور گندا سب کچھ آتا ہے. یہاں یہ لفظ سخت اور گندا دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. غلاظت مشہور لفظ ہے اور یہ عذاب گندا اس لحاظ سے ہوگا ایسے لوگوں کو پینے کے لیے پیپ، کچ لہو، زخموں کا دھون، انتہائی معفن، بدبودار اور شدید ٹھنڈا پانی ایسی چیزیں پینے کو ملیں گی جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کے سخت ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اللہم اجرنا من النار. اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ، دنیاوی عذاب سے محفوظ فرمائے، آخرت کے بھی، قبر کے بھی، قبر کے بعد کے بھی، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے مشکلات سے عافیت والے معاملات فرما دیں.
وَإِذَا اور جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں اعلیٰ پر الانسان انسان پر اعرض وہ منہ موڑ لیتا ہے وانا اور بدل لیتا ہے بجانبہ ہی اپنا پہلو وَإِذَا اور جب مسّہُ الگ اس سے شر برائی فذو دعاء تو دعاؤں والا عریض لمبی چوڑی، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ خوشحالی میں اکثر انسانوں کا اللہ کو بھول جانا، یعنی جب انسان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو پھولے نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت دراصل وہ خود خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر اسے اللہ کی آیت سنائی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ سب یہ انعام اللہ ہی نے کیا ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے، تو اسے ایسی باتیں ناگوار محسوس تلخ محسوس ہوتی ہیں جنہیں وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پھر کسی بلا میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اسے اپنا پروردگار یاد آنے لگتا ہے جس کی آیت سننے سے بھی بدکتا تھا۔ دل میں تو مایوس ہوتا ہے کیونکہ اسے اس مصیبت سے نجات کے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، مگر جب تکلیف اسے پریشان کر دیتی ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں بھی کرتا ہے اور وعدے وعید بھی کرتا ہے، اور یہ حالت چونکہ اس کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، لہذا اگر اللہ اسے مصیبت سے نجات دے بھی دے تو بعد میں پھر وہی کچھ بن جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بعد میں اللہ سے کیے ہوئے اس قول و قرار کو یاد رکھتے ہیں اور حقیقتاً اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اکثر ایسی ہوتی ہے جو خوشحالی کے دور میں اپنے پروردگار کو اکثر بھول جاتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا فرمائے، ہمیں صالحین اور متقین میں سے بنا دے اللہ۔ قل ارائیتم فرما دے کہ تم نے دیکھا ان کانا کہ اگر ہو من سے عند اللہ اللہ کے پاس ثم کفرتم پھر تم نے کفر کیا بھی اس سے من اضل کون بڑا گمراہ، ممن اس سے جو ہوا وہ فی شقاق ضد میں بعید دور دراز۔ آپ ان سے پوچھیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کر دیا ہو تو اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا۔ آخر کے منکر کیسے خسارے میں رہتے ہیں۔ اس قرآن میں جو بعد الموت اور اللہ کے حضور پیشی کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وہ تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا۔ فرض کرو کہ تمہارے الزام کے مطابق سب انسان مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور یہی انسان کا انجام ہو تو جو شخص روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کیا بگڑے گا؟ اور اگر قرآن کی بات سچی ہو اور تمہیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا پڑا تو بتاؤ تمہاری گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کے نتیجے میں لازماً تمہیں جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سنوریہم ہم جلد دکھا دیں گے انہیں آیاتنا اپنی آیات فی الآفاق اطراف عالم میں وفی انفسہم اور ان کی ذات میں حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے لہم ان کے لیے انہ الحق کہ وہ حق اوا کیا لم یکفی کافی نہیں بربک آپ کے رب کے لیے انہ کہ وہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر شاہد ہے۔ عنقریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا یہ قرآن حق ہے کہ یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ اکاف و انفس کے دو مفہوم، اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ آفاق سے مراد عرب کے قرب و جوار کے ممالک مراد لیے جائے اور انفس سے مراد عرب قوم اور بالخصوص قریش قوم مراد لی جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبی تعلق رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے اس آیت کا جو مطلب ہے وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ چند ہی سالوں میں قریشی سردار کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا اور کفر و شرک کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کی زندگی میں ہی کفر و شرک کو عرب کی سرزمین سے دیس نکالا مل گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر کے دور میں بے طرفِ فتوحات کے نتیجے میں عرب کے ارد گرد ملکوں میں اسلام کا جو بول بالا ہوا وہ ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں صرف ان معنوں میں نہ تھی کہ مسلمان ملکوں پر ملک فتح کرتے چلے گئے اور وہ مفتوح قوموں کے جان و مال کے مالک بن گئے جیسے کہ اس دنیا میں عموماً ہوتا ہے، بلکہ یہ ان معنوں میں اللہ کی نشانیاں تھیں کہ یہ فتوحات اپنے جلوں میں ایک عظیم الشان مذہبی، اخلاقی، ذہنی اور فکری، تہذیبی اور سیاسی اور تمدنی اور معاشی انقلاب بھی لا رہی تھی، اور ان فتوحات کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے انسان کے بہترین جوہر کھلتے اور بدترین اور صاف مٹتے چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ آفاق کی آیت سے مراد کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے اللہ کے عجائبات مراد لیے جائیں اور آیات النفس سے مراد انسان کے اندر کی دنیا لی جائیں جنہیں بالترتیب عالم اکبر اور عالم اصغر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعداد نشانیاں موجود ہیں اور ان سب کا نہ انسان آج تک احاطہ کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کر سکے گا، جبکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی نشانی انسان کے علم میں آ جاتی ہے اور آئندہ بھی آتی رہے گی جو قرآن کے بیان کی صداقت پر گواہی دیتی رہے گی۔
نئی سے نئے عجائبات قدرت انسان کے علم میں آتے رہیں گے، خواہ ان کا تعلق انسان سے باہر کی دنیا سے ہو یا ان کے اندر کی دنیا سے ہو۔ انسان کو کائنات اصغر کہنے کی بھی کئی وجوہ ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں موجود چیزوں کی خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ مثلاً زمین پر جو اشیاء پائی جاتی ہیں وہ یا جمادات سے تعلق رکھتی ہیں یا نباتات سے اور یا حیوانات سے۔ جسامت کے لحاظ سے انسان جمادی ہے، پھر یہ بڑھتا بھی ہے، اس لحاظ سے اس کا نفس نباتاتی ہوا، پھر یہ حرکت بھی کرتا ہے، اس لحاظ سے نفس حیوانی بھی ہوا، پھر اس سے بھی زیادہ کامل ہوا تو اسے نفس انسانی ملا۔ جس طرح کسی عرق کو ایک عدشہ، پھر دو عدشہ، پھر سہ عدشہ کر کے اسے انتہائی لطیف اور سریع التاثیر بنایا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشتقات کو کمال دیتے انسان بنا دیا اور اسے ایسی قواعد انسانی عطا کی جس سے وہ امور کلی دریافت کرنے کے قابل بن گیا۔ اب انسان کے اندر جس قسم کی قوتیں اور قدرتیں رکھ دی گئی ہیں، ان کا احاطہ انسان کے بس ظاہر ہے، حالانکہ وہ اس کے اندر ہر وقت موجود ہیں اور موجود رہتی ہیں۔ پھر انسان کے اندر نصب شدہ مشینری کو دریافت کر کے انسان کئی طرح کے ایجادات مارج وجود میں لانے کے قابل ہو گیا۔ پھر اس کے نفس سے انسانی کا تعلق عالم ملکوت سے بھی ہے۔ اس سے انسان کے اندر کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لا انتہا قدرتی اور عجائبات موجود ہیں، جن کا اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا اوکے، اس جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے مطلب ہوا کہ اگر تو یہ لوگ قرآن کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، اس کی حقانیت پر کیا تمہارے پروردگار کی گواہی کافی نہیں جو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو بچشم خود دیکھ رہا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو اپنی کرتوتوں سے رک جانے کے لیے بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کافر آپ کو کن طریقوں سے ستا رہے ہیں، پھر کیا آپ کے اطمینان کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے اور وہ نے ان کی کرتوتوں کی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ الا انہم خوب یاد رکھو، بے شک وہ فی مریت شک میں ہے، من لقائی ملاقات سے ربہم اپنا رب۔ الا یاد رکھو، انہو بے شک وہ بکل شیء ہر شے کا محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سن لو یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی کافروں کی فتنہ انگیزی اور شرارتوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں نہ روز آخر پر ایمان ہے، نہ اللہ کے عزو جواب دہی کے تصور پر۔ اگر انہیں یقین ہوتا بھی تو کبھی یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں کس طرح گھرے ہوئے ہیں اور مجبور محض یہ ہیں کہ اس کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ یہاں پہ فصلت حامیم سجدہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، لاسٹ آیت ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔